واشنگٹن امریکہ سے سینئر تجزیہکار فیض رحمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا. فیض صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. فیض صاحب اس وقت جو خطے میں ہلچل چل رہی ہے اور یہ جو دورے چل رہے ہیں پاکستان کے، سعودی عرب کے یا فیلڈ مارشل کے ایران کے، تو امریکی حلقوں میں اس وقت گفتگو کیا ہو رہی ہے، وہاں پہ موضوعات کیا چل رہے ہیں اور وہ اس پورے منظرنامے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور آنے والا ہفتہ کیسا دکھائی دے رہا ہے؟ یاسر بہت بہت شکریہ. گڈ ٹو بی آن یور شو. دیکھیے بڑے تاریخی لمحات ہیں اس وقت کی جو صورتحال واشنگٹن میں، تو یہی ہے وائٹ ہاؤس سے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اور جو پیغامات آ رہے ہیں وہ یہ کہ اس وقت ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں جنگ بندی کے اور ایک فائنل ڈیل کے. تو لگتا یہی ہے کہ اس وقت صدر ٹرمپ بذات خود اس وقت بہت زیادہ اس بات میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ یہ معاملہ فوری طور پر ختم ہو، اور اس کی ایک وجہ ہے. یہاں پر اس وقت خود ان کی اپنی پوزیشن، ریپبلکن پارٹی کی پوزیشن اور اسرائیلی لابی جو ہے جس نے کہ صدر ٹرمپ کو اس جنگ میں دھکیلا تھا، خود نیتن یاہو، تو ان سب کی پوزیشن، تمام عوامی سروے جو رائے عامہ کے جو اشارے مل رہے ہیں آپ کو، وہ یہ ہیں کہ اس وقت بہت خراب صورتحال ہے. اور اس وقت امریکہ یہ چاہتا ہے، صدر ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ جو صدر شی سے ان کی ملاقات ہے اگلے مہینے، اس کے بعد پھر جو مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں اور اس کے دوران ہی پھر یہاں پر ورلڈ کپ بھی ہونے والا ہے، ساکر کا، فٹ بال کا. تو تمام بہت بڑے بڑے اہم معاملات ایسے ہیں کہ اس وقت وہ اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں. اور لگتا یہی ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کی جو کوششیں ہیں، جو ایک عالمی سطح پر آپ کو ہر ڈرائنگ روم میں، ہر ٹی وی چینل پہ دنیا بھر میں نظر آ رہا ہے، اس سے ضرور کوئی نہ کوئی پھل نکلے گا. یاسر اگر اس میں دیکھیں جو دو تین باتیں اہم ہیں خصوصاً پاکستان کے حوالے سے، جو ایک طرف تو فیلڈ مارشل اس وقت تہران میں موجود ہیں اور وہاں براہ راست جو اعلیٰ ترین ان کی قیادت ہے اس سے بات چیت ہو رہی ہے. دوسری طرف وزیر اعظم 4 ملکوں کے دورے پر، جس میں سعودی عرب، مصر، ترکی اور قطر شامل ہے. تو یہ وہ تمام معاملات ایسے ہیں کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں پورے اس کرائسس میں، ان سب کو پاکستان ایک پیج پر لانے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑے جو اشارے اس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ یہ کہ اس جنگ بندی کے بعد، اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد پاکستان کی کیا پوزیشن ہوگی، امریکہ کی اس خطے میں خصوصاً مڈل ایسٹ میں ان کے جو بیسز ہیں، جو اڈے ہیں، ان کی کیا صورتحال ہوگی. اور جو اس وقت جو انگزائٹی یا ایک سمجھیے کہ ایک تھوڑی سی ایک عدم اطمینان کی سی کیفیت ہے گلف اسٹیٹس میں اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے، تو ان کا کیا بنے گا. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس وقت آپ یہ ایک انفارمل ایک ری الائنمنٹ. اچھا فیض صاحب ایک چیز بتائیے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں پہلے ہی راؤنڈ میں طے ہو چکی تھیں، یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے راؤنڈ کے بعد ابہام تھے لیکن پاکستان نے وہ پھر کوششیں کی اور ان جو تمام ابہام تھے ان کو دور کرنے کی کوشش کی ہے، تو پھر سے بات کچھ آگے بڑھی؟ یا سر آپشن بی، یعنی ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں طے نہیں تھیں اور اس کے بعد ہی پاکستان کی کوششوں سے دیکھیے وہ بات یہ کی جاتی ہے کہ حالانکہ اگر آپ ایک صفحے پہ کاغذ پہ دیکھیں تو وہ معاملہ بالکل ایک ذرا سا تھا کہ اتنے سال کا انٹریچمنٹ ہونا چاہیے، نہیں اتنے کا ہونا چاہیے، لیکن ان ایونچویلٹی اور جو ایکچویلٹی میں یہ معاملات بہت دور تھے. اور اگر جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اگر فرض کیجئے یہ معاملات پہلے طے ہو چکے ہوتے تو وائس پریزیڈنٹ لیول کا آدمی جس کی اپنی سیاسی زندگی بھی اور سیاسی کیریئر بھی داؤ پر لگا ہوا ہے، وہ ایسا اس طرح سے ایبرپٹلی جسے کہتے ہیں اچانک معاملات ختم کر کے 2-3 منٹ کی پریس کانفرنس کر کے واپس نہیں آتا. تو وہ ضرور چیزیں آگے بڑھتی اور ڈیڈ لاک تھا. اور میں شروع سے یہ کہہ رہا ہوں مختلف چینلز پہ، یہ میں نے بات بارہا کہی ہے کہ یہ ختم نہیں ہوئے تھے، ناکام نہیں ہوئے تھے، ایک کنٹینیویشن تھی. یہ بالکل ایک دونوں پارٹیز اپنا ایک اپنے کارڈز کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے. اور آپ نے دیکھا کہ یہ دوبارہ میز پر واپس آئے ہیں. اور اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان کا، دیکھیے پاکستان کا رول جو ہے، میں تھوڑا سا اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں تو میں تھوڑا سی اور اس کی اپنی جو خیالات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس وقت اس جنگ بندی کے بعد پاکستان وڈ بی دا ریجنل سپر پاور. اس کی ایک وجہ ہے، دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران بہت زیادہ اسٹرانگ، اس میں کوئی شک نہیں، بہت اہم ملک ہے، اسٹرانگ ملک ہے، لیکن اگلے کئی برس وہ اپنی ری بلڈنگ میں لگائیں گے. بھارت ٹوٹلی ارریلیونٹ ہو چکا ہے سفارتی طور پر بھی، اور پچھلی جو جنگ انہوں نے کی تھی مسلط پاکستان پر، اس کے ایون ملیٹریلی یعنی فوجی لحاظ سے بھی وہ اس وقت ارریلیونٹ طاقت کے طور پر بیٹھا ہوا ہے، آرام سے اپنے زخم چاٹ رہا ہے. گلف اسٹیٹس کو ضرورت ہے
کہ ان کو ایران کے ساتھ اور دوسری جو پاورز ہیں ان کے ساتھ کچھ سیکیورٹی گارنٹیز ملیں. کیا وہ سیکیورٹی گارنٹیز امریکہ فراہم کر سکتا ہے؟ ناٹ اینی مور. اس جنگ کے بعد خود امریکہ اور امریکی عوام نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ اب ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز خرچ کر کے ان ریاستوں کی تحفظ کی ذمہ داری سنبھالیں. اور دوسری بات یہ کہ اب خود امریکہ اور امریکی عوام میں بھی وہ ایپیٹائٹ نہیں ہے، یعنی وہ سمجھیے کہ وہ خواہش نہیں ہے کہ وہ اتنی دور جا کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں. اپنے 17 18 19 20 سال کے بچے اس ایسی جنگوں میں جھونکیں جہاں سے ان کا کوئی تعلق نہیں بنتا. تو اب آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں جو فیلڈ مارشل کا دورہ، وزیر اعظم کا دورہ، تو یہ وہ تمام جو فیوچر گارنٹیز ہیں جو خطے کے ممالک چاہتے ہیں، نہ صرف یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں، بلکہ اگر ایران سے کوئی ایسی دوبارہ ان کے نزدیک کوئی ایسی دھمکی آمیز رویہ اختیار کیا جاتا ہے تو پاکستان اس کا ایک گارنٹر ہوگا. اور آپ یہی جو ان بات چیت کے بعد جب جنگ بند ہوگی، اور انشاءاللہ ضرور بند ہوگی، اور بلکہ اب ہو چکی ہے، سیز فائر تو چل رہا ہے 21 تاریخ تک ہے، پھر اس کے بعد یہ پرمننٹ ہو جائے گا. جو چھوٹی موٹی جھڑپیں وغیرہ ہیں، لیکن ابھی بھی خطرات ہیں. دیکھیے ابھی بھی امریکہ نے مزید وہاں فوجی بھیجے ہیں، ابھی بھی 10,000 سے زیادہ فوجی اس خطے میں موجود ہیں. یعنی پاکستان کی جو کوششیں ہیں وہ اس وقت کوئی اچھا منظرنامہ جو ہے وہ روشن کریں گی. بہت شکریہ فیض رحمان صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے.